نوح علیہ السلام کی قوم پر اتنا سخت عذاب آیا، آسمان سے بارش ہونے لگ گئی، آسمان پھوٹ پڑا اور زمین کے نیچے سے بھی پانی آنے لگ گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو قصہ تھا، اس قصے کو مختصر سا بیان ہوتا ہے اس چینل پر، اور آج حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہو چکا ہے۔ یہ اس چینل پر وہ قصے نہیں آتے جو گھنٹہ گھنٹہ علماء ہمارے بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہو گیا، پھر اپنی دنیاوی مثالیں دیتے ہیں۔ نہیں، مختصر سا وہی قصہ آئے گا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قصہ تھا۔ آپ کا زیادہ، میں آپ کا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب بتوں کی پوجا کرنے لگ گئی، بتوں کی عبادت کرنے لگ گئی، ان پر رزق کی کمی آ گئی اور روزی ان کی تنگ ہو گئی، اولاد ان کی تنگ ہو گئی، تو اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کی نصیحت کر کر کے تھک چکے تھے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم آپ کو گمراہ پاتے ہیں، آپ ہم میں سے ہو کر ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت نہ کریں، ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، پاگل تھے، آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد جو عبادت کرتے تھے اس سے ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ ہمیں روکتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے آباء و اجدادوں کا جو باپ تھا حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، آپ بھی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ میں اللہ کے اس عذاب سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا مقرر وقت آ جائے گا اور اس کا پھر آگے وقت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے جب مقرر وقت آ گیا، ہم چاہیں اس کو آگے کرنا تو وہ آگے نہیں ہو سکے گا۔ میں ڈرتا ہوں آپ سے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، وہ لیکن نذیر ڈرانے والے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ڈراتے رہے، آخر کار وہ قوم اتنی بدبخت تھی، اتنی وہ تھی، گندی تھی، کہتے ہیں جو آپ ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں نا، جس اللہ سے ڈراتے ہیں کہ اللہ عذاب دے دے گا، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ! عذاب مانگنا انہوں نے قبول کر لیا، عذاب کہتے ہیں آ جائے، لیکن وہ ایمان نہ لائے اللہ پر۔ اللہ اکبر! وہ کہتے ہیں عذاب لے آئیں، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی وصیت کرتے رہے، میں آپ کے بارے میں ڈرتا ہوں، اللہ آپ کو عذاب آئے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا آپ کو۔ تو پھر جب نہ مانے تو حضرت نوح علیہ السلام بے امید ہو کر کہ اب ان کا کچھ نہیں ہونے والا، مزید ان سے جو پیدا ہوگے وہ بھی گمراہ ہوتے جائیں گے، ان کی نسل آگے بھی سدھرنے والی نہیں ہے۔ جب وہ پریشان ہوئے، غمگین ہو گئے اپنی امت کے بارے میں، جو نبی ہوتے ہیں نا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخری لمحات میں بھی لوگوں کو، کسی کو اپنی کوٹھی کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اپنے بنگلے کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے، کسی کو بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری لمحات میں کیا کہہ رہے ہیں، یا ربی امتی الصلاۃ 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 ما ملکت ایمانکم، دیکھنا میری امت میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا۔ جنت میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہونے والا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہے، نمازوں کا خیال رکھنا ہے، اور جنت کی چابی بھی
المفتاح الصلاح، جنت کی چابی بھی نماز ہے۔ سامعین کرام، آج ہم بھی نمازیں، نبی جو بھی ہوتا ہے، جتنے نبی آئے 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کو اپنی امت کی فکر تھی، پورا زور لگایا کہ ہماری امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی آخری ہر لمحات میں وصیت کرتے، اور آپ کو نے سنا ہوگا آخری لمحات میں اپنے چچا کو بھی نصیحت کرتے، میرا نام نہ لیں، یہی کہہ لیں لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن آپ کو اللہ سے سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ سامعین کرام، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کو بھی یہی فکر تھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت کی وارث بن جائے، لیکن نہ مانے، تو مایوس ہو کر اے اللہ دعا کی، اے اللہ اس دنیا پر ایک کافر بھی باقی نہ رہے، سارے کافروں کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعائیں سنتا ہے۔ سامعین کرام، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایک کشتی تیار کریں، کشتی تیار کرنے لگ گئے، پھٹے بنانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لائے ہیں آپ پر، جنہوں نے آپ پر یقین کیا، اعتماد کیا، مجھ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی ساتھ سوار کریں، جوڑا جوڑا لے کر سوار کریں اور کشتی تیار کریں۔ کشتی تیار کرنے لگے، جو بھی قافلہ گزرتا وہ مذاق کرتا، یہ کشتی ریت پر چلاؤ گے، اس کو بیل آگے لا کر یہ کھینچے گا، اس کو کس پہاڑ پر چلائیں گے، کہاں چلائیں گے، یہاں سے تو سمندر بھی بہت دور ہے۔ وہ ہنستے مذاق کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اے نوح ان کو کہہ دیں ابھی آپ مذاق کر لیں، جب ہم مذاق کریں گے تو ہمارا مذاق کا ٹائم آنے والا ہے، ہم بھی مذاق کریں گے آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان پھوٹ پڑا، آسمان سے بارش تیز ہونے لگ گئی، طوفانی بارش آ گئی، زمین کو حکم دے دیا پانی نکال، اتنا پانی ہو گیا تو دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافروں کے ساتھ مل گیا تھا۔ وہ کہتا تھا ابا ہمیں یہ کشتی کیسے بچا سکتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پانی کے ذریعے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ کشتی نہیں بچا سکے گی، پہاڑ اونچائی والا ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا، کشتی پر آ جائیں۔ باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹے کی، لیکن وہ بیٹا نہ مانا، بدبخت، وہ بھی پہاڑ پر چلا گیا، ان کافروں کے ساتھ مل گیا۔ جب بارش آئی اس کے بیٹے کو لہریں لے کر جا رہی تھی۔ اے اللہ تو نے تو کہا تھا، تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے کہ اللہ میں جو تیرے خاندان والے ہوں گے میں ان کو بچا لوں گا۔ اے اللہ یہ میرے خاندان سے ہے، یہ میرے اہل سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کافر اگر شرک کرنے والا نبی کا بیٹا بھی ہو، نبی اسے نہیں بچا سکا۔ آخرکار جب سوال کرتے رہے یا رب میرے بیٹا میرے اہل سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح اگر پھر سوال کیا اس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، اگر پھر سوال کیا تو پھر تم بھی وہ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے سوال کیے آپ کو مجھے علم نہیں تھا اس کے بارے میں۔ سامعین کرام، اگر یہ کہتے آج کے دور میں امت محمدیہ میں یہ کہا جاتا ہے اس پیر کی پیروی کرو، اس کو سجدہ کریں، اس کا حج کر کے آئیں، آج کل قبروں پر سجدہ بھی ہونے لگ گیا، قبروں کی عبادت بھی ہونے لگ گئی، مزار بھرے پڑے ہیں۔ سامعین کرام، ہر کلومیٹر پر مشکل کشا بنا رکھا ہے، اسی طرح آج بھی شرک عام ہو چکا ہے۔ سامعین کرام،
کہتے ہیں اس پیر کو آج حج بھی ہونے لگ گیا درباروں پر، یہ بھی حج ہو گیا اس پیر کی مزار پر۔ سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے شرک کیا تو نبی جس نے 950 سال دعوت و تبلیغ توحید سنائی، اللہ کی کام کیا، اللہ تعالیٰ سے وہ بھی نہ بچا سکا، آج کون بچا سکے گا آپ کو؟ آپ اگر آج ہم میں اپنا محاسبہ کریں، تھوڑا سا بھی شرک ہم میں پایا جاتا ہے تو شرک سے معافی مانگ لیں، شرک سے ہٹ جائیں، شرک والے راستے سے اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو۔ وہ بھی امت تھی، کھاتی اللہ کا تھی، لیکن قربانیاں بکرے اپنے بتوں کے نام کے ذبح کیا کرتی تھی، آج بھی وہی ہو چکا ہے، کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بکرے اور چڑھاوے ہم پیروں کی قبروں پر دے آتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم میں شرک پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی گندی بیماری اور گندی غلیظ عادت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔